نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، سورہ مائدہ کی آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عہد کو پورا کرو، جب کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ اب اس صورت کے اندر حقوق اللہ کے متعلق بھی اور حقوق العباد کے متعلق بھی کچھ باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو ہم لوگ حقوق اللہ تو ادا کرتے ہیں، حقوق العباد کی پرواہ نہیں ہوتی ہمیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن بندوں کے حق پر جب بات آئے تو پھر ہم جناب اس میں خاموش ہو جاتے ہیں، اچھا بھی کر لیں گے کوئی بات نہیں۔ بھئی حقوق العباد کیا ہے؟ بندوں کے جو حقوق ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں، یہ تو حقوق اللہ کے اندر شامل ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، درود پاک پڑھا، آپ نے ذکر کیا، حج کیا، عمرہ کیا، زکوٰۃ دی، صدقہ خیرات کیا، یہ حقوق اللہ ہے۔ لیکن حقوق العباد کیا ہے؟ بندوں کے حقوق ہیں۔ اگر کسی بندے کے حقوق آپ نے مار لیے، کسی بندے کے حق مار لیے، اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا، اپنے محلے کا، کسی دوست کا حق مار لیا تو یاد رکھیں وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں جناب اللہ کے حقوق کو پورا کر لیں گے تو چلیں سب کچھ معافی ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائی، یاد رکھیں جب تک اللہ کے بندوں کے حقوق پورے نہیں کریں گے تو اس وقت تک معافی نہیں ہے۔ آج دیکھیں بزنس کو دیکھ لیں، ہمارے کاروبار کو دیکھ لیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو آپ کے سٹور پہ مال لا کر دیتا ہے، بزنس سٹارٹ کراتا ہے، آپ کو بزنس دیتا ہے، آپ کو اسی شخص کے ساتھ آپ دھوکہ بازی کرتے ہیں، اسی شخص کے ساتھ آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اسی کے ساتھ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اسی کے ساتھ آپ فراڈ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائی، ایسے کاروبار کبھی بھی نہیں چلتے ہیں۔ ایسے شخص کے کاروبار کے اندر کبھی ترقی نہیں ہوتی جو شخص دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرے، دوسروں کے ساتھ فراڈ کرے۔ بھئی ایک شخص نے آپ کے ساتھ احسان کیا، اس نے بھلا کیا آپ کے ساتھ، اس نے آپ کو مال دیا، بھئی یہ مال کو بیچو پھر مجھے دے دینا، پرافٹ اپنا رکھنا۔ ہم جناب اس پرافٹ کو بھی کھا جاتے ہیں، مال کو بھی کھا جاتے ہیں اور پرافٹ کو بھی کھا جاتے ہیں۔ تو یہ کس کا نقصان ہے؟ ہمارا اپنا نقصان ہے۔ اس لیے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، جب بھی وعدہ کریں تو اس کو پورا کرنا چاہیے، جب بھی کسی کے ساتھ عہد کریں تو کوشش کرنی چاہیے اس کو پورا کریں۔ تو یاد رکھیں حقوق اللہ کے متعلق اگر کچھ کمزوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر حقوق العباد کسی کے مار لیے، کسی بندے کا حق مار لیا تو یاد رکھیں وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے وعدوں کو، اپنے عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بھلا کیا، احسان کیا، تو احسان کے بدلے احسان ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا تو احسان کے بدلے احسان ہونا چاہیے، نہ کہ جناب اس کے ساتھ ہم دشمنی ڈال دیں۔ مثال بنی ہوئی نا، ایک کہتے ہیں جی بھائی کسی کو قرض بھی دیں تو ساتھ ایک سٹک بھی دیں، ایک ڈنڈا بھی دیں مارنے کے لیے اس کو۔ بھائی کیوں ہے نا؟ اللہ کے بندو، ایک بندہ آپ کے ساتھ احسان کر رہا ہے، آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، اور آپ جناب اس کے ساتھ لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تو یہ چیز ایمان والوں کو زیب نہیں دیتی، اجازت نہیں دیتی، یاد رکھیں۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ اس صورت کے اندر کہ آپ اگر کوئی اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو فالو نہیں کرنے والے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بھی اچھائی کے ساتھ معاملہ کرو، ان کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ بھی جو لین دین کرو انصاف کے ساتھ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا اللہ حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔